اس پر ضمناً میرے ذہن میں 2-3 سوالات جنہوں نے دستک دی وہ بھی میں پیش کروں گا مفتی صاحب کی خدمت میں، لیکن مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی خدمت میں میں حاضر ہوتا ہوں، اور وہ یہ کہ مسنون استخارہ اور غیر مسنون استخارے کی شرعی حیثیت جو ہے، شرعی حیثیت اس کی میں جان چکا، اس پر تو مفتی صاحب نے خاصا ماشاءاللہ کلام فرمایا کافی ماشاءاللہ صراحت کے ساتھ، تو اس کی شرعی حیثیت اگر ہم جاننا چاہیں تو کیا سمجھ پائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، استخارہ جو مسنون طریقہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، اسی طرح اور جو کچھ دوسرے طریقے وہ بھی حدیث مبارکہ میں آئے، اس کا درجہ سنت کا ہے، سنت کا، اس کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ یہ سنت ہے۔ مگر میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ایک قطعی شے ہمارے پاس بھیجی ہے، اس کا نام ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ پھر اس کی وضاحت اور توضیح کے لیے اللہ رب العزت نے دوسری قطعی شے جو انسانیت کو عطا فرمائی، وہ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ ہے اور آپ کے فرامین مقدسہ ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کیا ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کا جائزہ لے لیا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس میں مجھے قرآن کیا کہتا ہے؟ صحیح۔ یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں اس میں ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کی سنت مطہرہ کی تعلیمات کیا ملتی ہیں؟ صحیح۔ اگر اس کو نظر انداز کر دیں گے، جو شے قطعی ہے، قطعی طور پر ایک چیز حلال ہے، ایک چیز حرام ہے، اور قطعی طور پر شریعت نے ہمیں جن جن چیزوں کا مکلف کیا دوسروں کے بارے میں اور اپنے بارے میں، لہٰذا ان تمام چیزوں کو بروئے کار لانے کے بعد، ان تمام پر پورے یقین سے عمل درآمد کرنے کے بعد، پھر جو دل میں تھوڑا سا شائبہ رہ جائے اس کو یقین میں بدلنے کے لیے اگر کوئی شخص سنت کے مطابق استخارہ کرتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، سنت ہے، اور اس میں خیر و برکت ہے۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جو انسان کے لیے ہدایت بھیجتا تھا وحی کی صورت میں، وہ تو فقط انبیاء کرام پر نازل ہوا کرتی تھی اور اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ آقا علیہ السلام کی ذات پہ پہنچ کر مکمل ہو گئی۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دروازہ کھلا ہے اللہ کی جانب سے جو انسان کو رہنمائی باہم پہنچاتا رہے گا جب کبھی اسے ضرورت پیش آئے گی، وہ ہے الرؤیا الصالحہ، نیک خواب۔ لہٰذا نیک خواب اسی طرح الہام بھی ہے، القاء بھی ہے۔ اب یہ جو استخارہ ہے، شرعی طور پر جو مسنون استخارہ ہے وہ تو آقا علیہ السلام نے اسی کی تلقین فرمائی اور امت کو یہی حکم دیا کہ آپ اسی پر کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، پھر دعا پڑھیں استخارہ کی، اور اگر وہ دعا کے کلمات مسنونہ یاد نہ ہوں تو اپنی زبان میں اور اپنے لفظوں میں دعا کر لیں کہ باری تعالیٰ تیرا علم اور تیری قدرت، اس کی روشنی میں تو میری رہنمائی فرما کہ میرے لیے یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے یا کیا بہتر ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی اشارہ ہوگا۔ اور استخارہ جب کوئی شخص شروع کرتا ہے تو اسے مستحب یہ ہے کہ وہ کم سے کم 3 راتیں اس کو جاری رکھے، اور اگر اس میں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا تو پھر کم سے کم 7 راتوں تک اسے جاری رکھے۔ اچھا، پھر اگر خواب بھی نظر نہیں آیا، کوئی انڈیکیشن بھی نہیں آئی، کوئی رنگ بھی نظر نہیں آیا، کسی قسم کی کوئی اسے علامت نظر نہیں آئی، تو پھر حدیث مبارکہ بھی یہی ہے اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ استخارہ کرنے والے بندہ مومن کے دل کو کسی ایک شے کے اوپر مطمئن کر دیتا ہے۔ لہٰذا پھر دل جس کے اوپر مائل ہو جائے پھر اسی کے اوپر آپ مائل ہو جائیں کہ وہی اللہ کی طرف سے آپ کو القاء کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے وہی آپ کے دل میں بات ڈالی گئی ہے، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر یہ قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا، یہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خرابی بھی پائی جاتی ہے کہ استخارہ کر لیا پھر عمل درآمد نہیں کیا۔ جی بالکل، تو یہ اللہ کے دیے ہوئے مشورے کی ناقدری ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر استخارہ کیا ہے تو اس کے اوپر عمل کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ استخارہ آ جانے کے بعد آپ باؤنڈ ہو جائیں گے عمل کرنے کے لیے تو پھر آپ استخارہ نہ کریں، پھر آپ اپنی رائے بنا لیں شریعت مطہرہ کی ان تمام تعلیمات کی روشنی میں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک تھوڑی چھوٹی سی بات ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے یہ پورا مسنون طریقہ ہے، اسی طرح کچھ آقا علیہ السلام نے تسبیحات بھی فرمائیں، دعائیہ کلمات بھی سکھائے۔ وہ در حقیقت کوئی بھی کام ہو اللہ کے حضور بندہ دل سے دعا کرے کہ باری تعالیٰ اس معاملے میں میری رہنمائی فرما، تو اس سے ایک تو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جڑ گیا اس کی رہنمائی کے لیے،
اور دوسرا انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے اور اسے درست راستے کی طرف گامزن کر دیتا ہے اور اس کے دل کو اس کے اوپر جما دیتا ہے.